السلام علیکم ویورس، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امریکن سی آئی کی ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر فار نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ۔ انہوں نے ایک تازہ ترین اسیسمنٹ بیان جاری کیا ہے اور اس بیان نے دنیا بھر میں، دنیا کے مختلف خطوں میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ تلسی گبارڈ نے پاکستان کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ پاکستان ان دنوں ایسے میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے سے ایٹمی ہتھیار جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل میزائل سسٹم جو سا ہے اس پر بھی فرق کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میزائل سسٹم سے امریکہ کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں صرف پاکستانی کا نام نہیں لیا، اور بھی ممالک کا نام لیا، 4 اور ملکوں کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا، یہ 4 ملک ایسے ہیں، اور 5واں پاکستان، جو کہ اپنے میزائل سسٹم کی کیپیسٹی کو، کیپیبلٹی کو، اسٹرینتھ کو انہانس کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اس کوشش میں ہے کہ ان کا میزائل پروگرام انہانس کرے ہر لحاظ سے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ان ممالک کا یہ کوشش ہے کہ یہ اپنے میزائل پروگرام کو ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل کا ایک صلاحیت سے اس کو انگیج کرے۔ پلس انہوں نے ان 5 ملکوں کے بارے میں یعنی چین اور روس اور شمالی کوریا، ایران اور پاکستان کے بارے میں تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ تلسی گبارڈ کا یہ بیان اور یہ جو ایک رپورٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو اسکیجول وزٹ تھا چین کا 31 مارچ سے 2 اپریل تک کا، اس کو ملتوی کیا ہے، اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس سے جوڑ کر یہ دیکھیں تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کنسرن کی وجہ سے بھی امریکی صدر نے اپنے دورے کو ملتوی کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو گلف کی صورتحال ہے اور ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں امریکہ کے خاص طور پر، اور ان حملوں کے جواب میں ایران جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، تو اس نے بھی اس صورتحال کو گمبھیر کیا ہے، اور اس بیان کے بعد سچویشن جون سی ہے اس کی سنسنی خیزی میں اور اس کی آپ کہہ لیں کہ تشویش میں آئی تھنک سو کہ کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اگرچہ امریکن آپ کہہ لیں کہ سی آئی اے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی ڈائریکٹر آف نیشنل ڈیفنس کو یا انٹیلیجنس کو جو انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب امریکہ کی بے بنیاد باتیں ہیں، ان کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت تو اپنے جگہ پہ موجود ہے نا کہ امریکہ یہ کنسرن اور یہ تشویش پہلی دفعہ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جب یہ بیان آ گیا تلسی گبارڈ کا سامنے آج ہی آیا ہے، تو اس بیان کے بعد انٹرنیشنل اور گلوبل پولیٹکس میں اور گلوبل آپ کہہ لیں میڈیا میں جو ایک نئی بحث ہے اس نے ایک شکل اختیار کی ہے، ابھر کر سامنے آئی ہے، اور ایک رائے یہ دی جا رہی ہے کہ امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ جن ملکوں پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، حملہ کرنے سے پہلے وہ اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرتا ہے ان ملکوں کے بارے میں۔ تو کیا امریکہ کی جو سی آئی اے کی ڈائریکٹر ہے آف ڈیفنس انٹیلیجنس کی، انہوں نے جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے، اس بات سے یہ مطلب لیا جائے کہ امریکہ کا ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ آپ ایک طرح سے چھوڑ دیا جائے، آپ کہہ لیں کہ لیفٹ کر دیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس پر اگر ہم بات کریں گے تو پھر مفروضہ اگر یہ دیکھا جائے گا تو اس مفروضے کے تحت تو پھر امریکہ کو نہ صرف یہ کہ پاکستان پر اٹیک کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین اور اس کے ساتھ شمالی کوریا کو بھی اپنے آپ کہہ لیں کہ ہدف کا نشانہ بنانا پڑے گا۔ اور امریکہ کے بارے میں یہ بھی مت ہے کہ امریکہ کو جہاں پہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس ملک میں
ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس کا وہ جواب دے دے گا اس کے حملے کا، تو پھر وہاں پہ امریکہ حملہ نہیں کرتا. امریکہ نے ایران پر جو حملہ کیا یا عراق پر جو حملہ کیا، اس کو کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر کسی قسم کے خطرے کی کوئی بات نہیں. جیسے تلسی گبارڈ نے بیان دیا تھا کہ ایران جو ہے اس میں کسی قسم کا ایٹمی پروگرام نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ بھی کیا اس کے اوپر. تو پاکستان ہے یا شمالی کوریا ہے یا روس ہے یا چین ہے، ان سب کے بارے میں تو امریکہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے. اور یہ ایسے ملک ہیں کہ جن کی ایٹمی صلاحیت جو سی ہے وہ تسلیم شدہ ہے. خاص طور پر پاکستان تو دنیا کے ان 7 ملکوں میں شامل ہے جو کہ تسلیم شدہ ایٹمی طاقتیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اپیرنٹلی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس قسم کی سوچ کا اظہار کرے گا، لیکن یہ تشویش اس بات کا اندیا ضرور دیتی ہے، اس کی نشاندہی ضرور کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک پلیٹ فارم بنا سکتا ہے امریکہ پاکستان کو پریشان کرنے کا. باوجود اس بات کے کہ اس وقت امریکن جو لیڈرشپ ہے اس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان تعلقات کے اندر امریکن لیڈرشپ کو اس بات کی تکلیف ہو کہ آخر کیوں پاکستان جون سا ہے وہ ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، اور آخر کیوں پاکستان ایران کو بچانے کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے سفارتی اور سیاسی سطح پر کوششیں کر رہا ہے. اور پھر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی انگیجمنٹ جون سی ہے، اور پاکستان کا ابھرتا ہوا سیاسی کردار جون سا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہو، اور بہت ساری دشمن قوتوں کی ایسی کانسپرنسی بھی جاری ہوں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اوپر جو اعتماد بڑھ رہا ہے دنیا کا، USA کا، اس کو کم کیا جائے. بہرحال کچھ بھی ہو، یہ جو تلسی گبارڈ کا بیان ہے یہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے، بڑی تشویش کا عمل ہے. اس کے اندر بیک وقت پریشانی بھی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ادھر دیٹ از ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ، انہیں بہت ہی دنائی اور فراست کے ساتھ اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آئندہ کی اسٹریٹجی طے کرنی ہوگی، ایک اسپیسیفک حکمت عملی طے کرنا ہوگی. پاکستان اس وقت انگیز ہے افغانستان کے ساتھ بھی، دہشت گردی کے حوالے سے اس کے خلاف، افغانستان کے خلاف پاکستان کوششیں جو کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو اکراس دا بورڈ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کو انشور کرنے کا باعث بنے، اور ایسے پیغام دیے جانے چاہیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے بھی پاکستان کو نوالا بنانے کی کوشش کی تو اس کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن دکھائی نہیں دیتا کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہو مستقبل قریب میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک الارمنگ سائن ضرور ہے، ایک الارمنگ میٹر ضرور ہے، جس کے لیے پاکستان کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے. آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہے، مزید گفتگو ہم اگلے دنوں میں کریں گے، ایران کے حوالے سے بھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، میزائلز پروگرام کے اوپر بھی، بنگلہ دیش پر بھی، انڈیا پر بھی، اور دیگر ایشوز کے اوپر. اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.